بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کے پاس ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کے حاضر ہوں اور وہ ہے بنگلہ دیش. اس وقت بنگلہ دیش کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی پکار جو ہے، اس کی ایکو جو ہے، وہ اس نے پوری دنیا کے ایوان ہلا کے رکھ دی ہیں. جس طرح ان بچوں نے، جین زی نے یہ انقلاب برپا کیا ہے، دور حاضر میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے پیچھے بڑے گہرے وہ کارن تھے، وہ ریزنز تھیں، وہ آئیڈیالوجی تھی جس کو سنب کرنے کے لیے انڈیا نے اپنی پوری کی پوری انویسٹمنٹ اس کے اندر ڈبو دی. پاکستان کیسے توڑا، یہ ایک ہسٹری ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور ان لوگوں کے انٹرویوز کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ان مکتی بانیوں کے جو بانی تھے ان کے انٹرویو سامنے آ چکے ہوئے ہیں. وہ کرنل حسنات کا انٹرویو سامنے آ گیا ہے، میجر عادل رشید کا انٹرویو سامنے آ گیا ہے، جنہوں نے راؤ کے ساتھ کنیکشن کنفیس کیے اور انہوں نے معافی مانگی ہے پاکستان سے اور بنگلہ دیشی عوام سے. کس طرح انڈین آرمی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے یونیفارم پہن کے بنگلہ دیشی پبلک کے اوپر ریڈ کرتی تھی، ریپ کرتی تھی، بلاత్కాر کرتی تھی، ان کے گھروں کو لوٹتی تھی، ان کے اناج لوٹتی تھی، مال لوٹتی تھی اور عزتیں بھی لوٹتی تھی. اب بولے بنگلہ دیشی، نہ اس وقت میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ کیمراز، نہ شکلوں کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ یونیفارم پاکستان آرمی کا ہے تو صبح اٹھ کے ہر بندہ یہی پکار رہا تھا کہ پاکستانی فوج نے یہ ریڈ کیا، ریپ کیا. مگر وقت جو ہے نا، وہ سب سے خوبصورت چیز ہے. کسی بھی حقائق کو آپ زور کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے دبا سکتے ہیں. پھر 1971 کے بعد جب مجیب الرحمان پاکستان سے آزاد ہوا اور اس نے فلائی کیا لندن، تو لندن سے واپسی پہ وہ سیدھا ڈھاکہ نہیں لینڈ کیا. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات علم نہیں ہے. اس نے آ کے دلی میں لینڈ کیا، اور دلی میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے اندرا گاندھی اور اس کی تمام ہیرارکی، انکلوڈنگ آرمی چیف، انکلوڈنگ ایئر چیف، انکلوڈنگ نیول چیف، انکلوڈنگ دیئر جوائنٹ چیف، وہ سب ننگے پاؤں کھڑے تھے ایئرپورٹ کے اوپر اس کو DC-10 جو ایئر کرافٹ تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اور وہاں سے پھر جس جہاز میں دلی سے مجیب الرحمان کو لے جایا گیا ڈھاکہ، اس میں انڈین آرمی چیف ساتھ ٹریول کر رہا تھا. اب یہ عالم تھا اس وقت، مگر پاکستان نے صبر کے ساتھ کام لیا. پاکستان نے کوئی کہیں بھی 71 کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف کہیں کوئی اصطلاحی طور پہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی کریکشن کے طور پہ بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی دل میں رنج رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، مجیب الرحمان کون تھا؟ ہاں میں مانتا ہوں وہ غدار تھا، وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ گیا، مگر ایک وقت تھا مجیب الرحمان بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھی تھا. وہ جب اپنی اس ساری جو اس کی پاور گیم تھی اس کے اختتام پہ پہنچتا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قوم 2 ملکوں میں بس رہی ہے. آج قائد اعظم زندہ باد ایک ملک میں نہیں نعرہ یہ بج رہا، آج 2 ملکوں میں قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ. یہ بہت بڑی جیت ہے، اور یہ بہت بڑی ہار ہے اس بھارت کی جس نے 2 نیشن تھیوری کو ڈبونے کی کوشش کی، اس اندرا گاندھی کی جس نے کہا تھا کہ آج میں نے 71 میں 16 دسمبر 71 میں اس نے کہا تھا کہ آج میں نے 2 نیشن تھیوری گنگا میں ڈبو دی. اب میں اندرا گاندھی سے پوچھتا ہوں کہ اٹھ، اب تیری چتا بھی میں نہیں اکٹھی کر سکتا، اٹھ مجھے بتا کہ آج جب پاکستان زندہ باد کا ڈھاکہ میں نعرہ لگتا ہے
اور 1-2 بندے نہیں لگاتے، 12 لاکھ عثمان ہادی کا جو جنازہ ہے اس میں جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے تو وہ 2 نیشن تھیوری ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی قوم قائد جو ہے وہ 2 ملکوں میں زندہ ہے، اور یہ ایک طبل ہے جو بچ گیا ہے، یہ بھارت کی تباہی کا ایک طبل تھا جو بچنا تھا۔ اگر آج بھی ہم انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے ہوتے تو شاید انڈیا کے لیے اس طرح خطرہ نہ بن پاتے جس طرح آج بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد جو آج اس کی تھریٹ بنگلہ دیش کی سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ جو عثمان ہادی نے نقشہ جاری کیا تھا اپنی شہادت سے پہلے، ابھی بنگلہ دیشی قوم کا صرف ایک مشن ہے، تکمیل نقشہ عثمان ہادی۔ اس نقشے میں کیا ہے؟ اس میں جو انڈیا کا پنجاب ہے وہ ہمارے پنجاب، پاکستان کے پنجاب کے ساتھ شو کیا گیا ہے، اور جو 7 اسٹیٹس ہیں، اچھا اکثر آپ نے آج کل کافی سن رہے ہیں 7 اسٹیٹ اور چکن نیک، میں آج اس توسط سے آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں وہ 7 اسٹیٹس کون سی ہیں۔ یہ نارتھ ایسٹ آف انڈیا بنتا ہے، اور بنگلہ دیش کی 12 کلومیٹر کی وہ پٹی ہے۔ اگر وہ 12 کلومیٹر کی پٹی بنگلہ دیش کاٹتا ہے تو انڈیا کا ان 7 اسٹیٹ سے سارا تعلق ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہے 71 کا بدلہ جو بنگلہ دیشی عوام انڈیا سے لے رہی ہے۔ یہ ہے وہ ان ریپسٹ سے بدلہ، آج انہی کے بچے جن کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کے گھر لوٹے بھارتی فوج نے، آج انہی کے بچے، وہی جنزی کھڑی ہو گئی ہے، وہی بچے آج بھارت سے اپنا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ 7 اسٹیٹ جو ہیں، یہ اس میں اروناچل پردیش ہے، اسام ہے، اس میں منی پور ہے، میگھالیہ ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، اور تریپورہ۔ یہ 1972 میں یہ سب سے پہلے آواز اٹھی تھی سسٹر اسٹیٹس کی، 7 اسٹیٹس کی، چکن نیک کی، کیونکہ یہ مکتی بانی کے شکل میں ہمیں علیحدہ تو کر دیا گیا تھا، لیکن محبت ختم نہیں ہوئی، اور یہ 7% جو سسٹر اسٹیٹس ہیں، یہ جو چکن نیک کے بعد جو آزاد ہونے جا رہی ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو شہید عثمان ہادی کے نقشے میں یہ بنگلہ دیش میں اور گریٹر بنگلہ دیش جو بننے جا رہا ہے، یہ 7% آف انڈین لینڈ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اب بنگلہ دیشی عوام کا صرف ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے تکمیل نقشہ عثمان ہادی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔